بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری طرح طبیعت تھوڑی خراب تھی، بہت کھانسی وانسی ہو رہی تھی، تھوڑی سی حرارت بھی ہو رہی تھی، اس لیے آج کئی دنوں میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں۔ اور موسم بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، کھانسی بہت ہے۔ اور آپ سب کا شکریہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو ڈلتی ہے اور آپ لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں آپ سب کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ایک جینے کا آسرا بھی ہے کہ نہیں ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگ دیکھیں گے۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کم دیکھ رہے ہیں، زیادہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی میں شکر گزار ہوں کہ میرا دل بھی لگا رہتا ہے۔ اب اتنے دن سے نہیں میں نے بنائی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی، آواز سے بھی لگ رہا آپ لوگوں کو۔ آج پانی لینا بھول گئی۔ تو یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ناطہ بنا ہوا ہے کہ میں جڑی ہوئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگ دیکھ لیتے ہو اور میں آپ لوگوں کو اپنی رام کہانی سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج میرا دل نہ کئی دن سے بہت بھرا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ انسان اپنی اولاد کو پالتا ہے نا، صرف اس لیے پالتا ہے کہ ماں باپ صلہ لینے کے لیے نہیں پالتا ہے۔ جو اتنا سا کیڑا ہوتا ہے نا، پیدا ہوا کیڑا ہی ہوتا ہے، وہ کیڑے کو پالتا پوستا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ راتوں کو جاگتا ہے۔ ماں باپ، خاص طور سے ماں کہ خود گیلے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، اور ہر لحاظ سے اگر رو رہا ہے تو بچہ پوری رات ماں ٹہل ٹہل کے گزارتی ہے۔ لیکن اولاد جو ہے، ایک ماں یا ایک باپ کو صحیح طرح ٹریٹ نہیں کر سکتی آج کل کے دور میں، اور آنے والے دور میں تو مجھے لگتا ہے اور بھی نہیں کر سکتی۔ ابھی آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہو ایئرپورٹ کا واقعہ، پاکستان کا ہی واقعہ ہے کہ دل ایک دم مٹھی میں آ جاتا ہے کہ ایک بیٹے صاحب تھے، انہوں نے ماں کا گھر بھی بیچ دیا اور ماں کو ایئرپورٹ پہ بٹھالا کہ امی میرا پاسپورٹ رہ گیا ہے، میں ابھی لے کے گیا اور یوں آیا۔ وہ ماں بیچاری انتظار کرتی رہی، بیٹا آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو کام وام کرتے ہیں نا، تھوڑے ڈاؤن لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب تھوڑے سے یعنی صفائی کلینر وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ بیچارہ آیا، دیکھا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے، تو انہوں نے کہا اماں جی آپ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میرا بیٹا ابھی آ جائے گا۔ اب ان کو اس لڑکے کو بیچارہ، وہ بھی اتنا کوئی ہائی فائی نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا اماں آپ کہہ میرے بیٹا پاسپورٹ لے لیں گے؟ نہیں۔ دوسرے دن پھر آیا تو بینچ پہ، حتیٰ کہ انہوں نے جب پوچھا تو وہ بڑی بھی گر گئی۔ پھر انہوں نے لوگوں نے پوچھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ ہے۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کو کھانا پینا کھلایا، اور ان کی بیوی تھی، بیچاروں کا 2 کمرے کا، یہ 1 کمرے کا گھر تھا، 2 بچے تھے چھوٹے۔ کہ لیں اماں جی آج سے، کہ لیں امی آپ کا بیٹا اب نہیں آئے گا، وہ چلا گیا، ساری فلائٹیں چلی گئی ہیں۔ اس نے نام وغیرہ پوچھا تو وہاں سے فلائٹ سے کہ لیں چلا گیا، وہ فلائٹ سے پتہ کرایا کہ اس نام کا بندہ۔ اب وہ بیچاری بڑی ڈس ہارٹ بھی ہوئی، کہ میرا گھر بھی بیچ دیا، میرے پاس تو کوئی ٹھیک نہیں، اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میری ماں بن کے رہیں، میری ماں نہیں ہے۔ تو وہ بیچاری رہنے لگی۔ اب وہ کیا کرتی تھی کہ تھوڑا سا نکلنے بیٹھنے بھی لگی کہ ہاتھ پیر چلتے رہے۔ اب وہ بچوں کو اسکول بھی لینے بھی جاتی تھی، چھوڑنے بھی جاتی تھی کہ میرے پیر ہاتھ چلتے رہے،
اور بہو سے کہتی تھی لاؤ میں سبزی لے آؤں. سبزی لینے جاتی تھی تو کہیں ٹکٹ بک رہا ہوتا تھا لاٹری، تو وہ 10 روپے سبزی میں سے بچتے تھے تو وہ لاٹری کھول کے ٹکٹ لی اور کہنے لگی آ کے بہو سے کہتی تھی بہو میں نے 10 روپے بچے تھے لاٹری کے ٹکٹ لے لیے. اور میں کہا اماں ہم غریبوں کی کہاں ٹکٹ کے لاٹری کھلتی ہے. خیر بہرحال یہ کرتے کرتے تھوڑے دن گزر گئے. اب لاٹری کا ہوا اناؤنسمنٹ کہ وہ ٹکٹ کھلنے کے دن آ گئے. کہ میں خیر پہلا انعام جو تھا نا وہ بعد میں اناؤنس کیا گیا، دوسرا تیسرا کوئی 3 لاکھ کا تھا، کوئی 4 لاکھ کا. اب اللہ کی شان دیکھیے، کہتے ہیں نا کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو اللہ ہوتا ہے. اب ٹی وی پہ اناؤنسمنٹ ہوئی اس میں، تو وہ جو خاتون تھی بزرگ، ان کا 10 لاکھ کا، وہ 10 کروڑ کا ٹکٹ کھل گیا. اب ان کے بیٹے نے بیرون ملک جو دیکھا کہ میری ماں کا 10 کروڑ کا ٹکٹ فوراً آیا، اماں چلیں آپ ہمارے ساتھ. اس نے کہا کیسی اماں؟ میں کسی کی اماں نہیں ہوں. نہیں اماں غلطی ہو گئی مجھ سے. تو بہرحال وہ نہیں، وہ کہنے میرا بیٹا تو یہ ہے، ان کے ساتھ نہیں. دیکھیں دن بدلتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی. کوئی کسی کو کمتر سمجھے، چاہے بچے سمجھے یا کوئی اور بھی سمجھے، کہ بڑی بھی کا یعنی خاتون کا دن بدل گیا اور اس کے طفیل اس لڑکے کا بھی دن بدل گیا. تو اب وہ بچہ بڑا تلملاتا ہوا گیا. بیوی نے بھی کہا ہوگا کہ ارے بھائی تمہاری امی تو لالچی ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اپنی لالچ نہیں دیکھی اس نے کہ میں نے کیا کیا ماں کے ساتھ. تو بھائی میری امی ابو کہتے تھے ایک زمانے میں، ہم لوگ چھوٹے تھے، کہ باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. تو ہم کہتے تھے یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے تھے نہیں بھیا بیٹا ابھی نہیں سمجھو گی کہ نہ باپ بڑا نہ بھائی بڑا، سب سے بڑا منی، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا ہے. رتبہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی رشتے جو ہے نا وہ بڑے نہیں ہیں، پیسہ بڑا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ دیکھیں آج کل واقعی کوئی دیکھیں ایوی ہوم میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی شیلٹر ہوم میں چھوڑ جاتا ہے. اکثر و بیشتر دیکھ لیں کہ ماں باپ کو، یعنی ماں باپ اتنے بوجھ ہو گئے، بچے یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں پالا کیسے. تو میرے بچوں میرا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی دھوکہ ہوگا، کیونکہ ہمارے بچے بھی وہی پک کر رہے ہیں جو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے. تو وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے بچے بھی تو وہی دیکھ رہے ہیں نا. اور خیر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نا محبت کا جذبہ کہ ماں باپ میں زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بی بی حوا اور اماں حوا اور بابا آدم کے زمانے میں، کیونکہ وہ ان کے کوئی ماں باپ نہیں تھے لیکن وہ ماں باپ تھے، ان میں زیادہ محبت تھی. ان کی جو اولاد تھی نا، میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ ان کی جو اولاد تھی نا ان میں وہ جذبہ، اس لیے میرے خیال میں اس دنیا میں بھی اس لیے وہ جذبہ نہیں آیا. ہمارے رسول نے تو بہت فرمایا ہے لیکن شاید اس وجہ سے یہ جذبہ نہیں آیا ہے کہ اولاد جو ہے نا ماں باپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں. لیکن سمجھنا چاہیے نا کہ ماں باپ نے بھی تو ہمیں کتنی مصیبتوں سے پالا ہے. تو
سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ ماں باپ جو ہے نا دوبارہ نہیں ملتے، کہ کسی کا اللہ اس ماں کو سوچ کے تو مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ وہ ماں جو حسرت سے ایک ایک کو دیکھ رہی تھی نا، تو وہ کیسی ماں بے بسی ہوگی اس کی، اگر وہ بندہ نہیں لے جاتا تو مر جاتی وہیں پہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا، میرے تو خیر ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو کہوں گی، آپ سب کو کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے، اور ماں باپ بہت زیادہ عرصے کے نہیں ہوتے، ان کا ساتھ بہت عرصے کا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنی عمر گزار چکے ہیں، بس تھوڑی عمر رہ گئی ہے ان کی، تو جو اچھی طرح گزار لو، دعائیں لے لو، سمجھے۔ دیکھیں ماں تو جنت ہوتی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، تو ماں باپ، حضور نے تو یہ کہا ہے کہ ماں باپ کے دوستوں سے بھی آپ ملیں جلیں، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنی یہ جمعے کے لحاظ سے میں نے یہ بات کی ہے، مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں بزرگوں کا تو ویسے ہی احترام کیا جاتا ہے، نہ کہ ماں باپ کا، ماں باپ نے تو ہمیں پالا پوسا ہے۔ تو اچھا بھائی، میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اگر کوئی غلط بات کہی ہو تو مجھے معاف بھی کریں گے آپ لوگ، سبسکرائب بھی کروائیں گے، ارے بھائی زیادہ جلدی جلدی کروائیں نا آپ لوگ سبسکرائب، اور آپ لوگ اپنے دوست احباب سے کہیں، اور میں سب کی شکر گزار ہوں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی دبئی سے دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ نہیں لیا کریں، سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں۔ تو پھر نانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔